بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی خبریں 3-4 روز سے جو آ رہی تھیں، میں نے آپ کو اس سے آگاہی دی ہے اور جو تجزیہ کیا تھا ہو بہو اسی انداز میں معاملات وہ رونما ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا، یعنی جمعے کے روز، آج ہفتہ ہے، تو جمعے کے روز پشاور میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اپیکس ہمارے ہاں سیکورٹی معاملات اور دیگر قومی امور جو ہیں ان پر سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑی کمیٹی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے سربراہی میں ناظرین اپیکس کمیٹی میں سیاسی عسکری قیادت، وزراء اعلیٰ، گورنر، چیف سیکرٹریز، آئی جی، جتنے متعلقین ہیں وہ سارے شریک تھے۔ اور اس میں جو دہشت گردی کا عنصر ہے، بالخصوص ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں 3-4 روز قبل جو بہت خوفناک خودکش حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے جو ہے اس کے تمام پہلوؤں کو بغور مجتمع کر کے دیکھا گیا اور اس کے جو فوٹیج تھی، جو اس کے حوالے سے بریفنگز تھیں، جو رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی تھی، ناظرین جو اس کے جتنے شواہد تھے ان سب پہ بغور اس کا جائزہ لیا گیا اور اس نتیجے پہ پہنچی ہے ہماری اپیکس کمیٹی، جو سب سے بڑا معتبر ادارہ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہر سٹیپ لینا چاہیے ہمیں، اور اسے فوری طور پر نہ روکا گیا تو جو معیشت ہماری پہلے ہی ڈاواں ڈول ہے، کمزور ہے، بحرانی کیفیت کا شکار ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑا پلس ایک اضافہ ہو سکتا ہے جو خطرناک ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق سخت جو سٹرن ایکشن ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہوگا۔ ان کے ٹھکانوں پر آپریشن کیا جائے گا، ان کے جو یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشنز تھے وہ کیے جا رہے ہیں۔ پھر ان کا ہے کہ سہولت کار جو ہیں یا معاونت کرنے والے جن کے بارے میں اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کو کوئی آسانی فراہم کر رہے ہیں، لاجسٹکس دے رہے ہیں، کوئی رہائش دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور بھی معاملات سہولت کاری کے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے گھیرا تنگ کیا جائے گا اور انہیں بھی ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور کے معاملات ہیں، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا کا جو دارالحکومت ہے پشاور، اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ابھی میں نے گزشتہ روز آپ کو یہ آگاہ کیا تھا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بڑا افسوسناک تھا اور اس پر آج تک جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ وہ ناظرین تھا کہ 2 مسالک جو ہیں وہ ایک معمولی سے اسکول میں ہونے والے واقعے پہ جو ہے وہ خاصے آمنے سامنے آ گئے اور وہ جو صورتحال کشیدہ ہوئی اس پہ الحمدللہ قابو تو پا لیا گیا، اور ظاہر ہے اتنی بڑی ساری کی ساری جو ہماری مقتدر حلقے ہیں وہ وہاں موجود تھے پشاور میں اس دن، ان کی موجودگی میں اس قسم کا جو واقعہ تھا اس پر قابو تو پا لیا گیا ہے، لیکن وہ آگ جو ہے وقتی طور پر لگتا ہے کہ سرد ہو گئی ہے، لیکن اسے مستقل بنیادوں پہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج 2 اہم واقعات اور وہاں ہیں کہ ایک تو ڈپٹی کمشنر پشاور جو ہیں، ڈی سی صاحب جو یعنی ضلعی انتظامیہ، اس نے وہاں 144 کا نفاذ کر دیا ہے۔ پشاور میں حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ ہمیں یہ جو انسدادی کارروائی ہے وہ کرنا پڑی ہے۔ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ انسدادی کارروائی ہم نے اس انداز سے کی ہے کہ 144 لگا دی گئی ہے۔ 144 کے معنی یہ ہیں کہ 5 سے زائد افراد جو ہیں وہ کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، اجتماع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ 10 روز تک جاری رہے گی۔ یہ 144 کا نفاذ جو ہے، اس پہ ناظرین اگر 144 کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 188 اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اسے قلندرہ کہتے ہیں ویسے عرف عام میں، جو پولیس کی زبان ہے ضابطۂ فوجداری کے تحت یہ قلندرہ جو ہے اس کا جو ہے وہ بھرا جاتا ہے، اور ایس ایچ او کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ جس کے خلاف چاہے کارروائی کر سکتا ہے، اور اسی 188 کے تحت جو ہے وہ سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ ایک معاملہ تھا جس میں خاصا جو ہے وہ اشتعال پیدا ہوا تھا گزشتہ روز۔ اس کے لیے بھی 2-3 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں، اور توہین صحابہ کا جو الزام لگا تھا اس کی تحقیقات کے لیے بھی ایک انکوائری کمیٹی قائم ہو گئی ہے، اور الحمدللہ کچھ معاملات تھوڑے بہتر ہیں، لیکن اسے بالکل گراس روٹ لیول پر یعنی گراؤنڈز فیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے دستار بندی کی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں۔ یہ مولانا سمیع اللہ شہید جو ہیں ان کا مدرسہ ہے اور ان کے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے، بہت بڑا دینی مدرسہ ہے جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ اس کی ایک تقریب 8 فروری کو ہونا قرار پائی تھی، یعنی 3 روز بعد وہ انہوں نے کہا تھا کہ دستار بندی کی تقریب ہوگی، بڑی معروف تقریب ہے، اور اس میں بہت غیر ملکی مہمان جو ہے وہ بھی آتے ہیں، بالخصوص افغانستان سے جو ہیں ان کی لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔
اب اسے ملتوی کیا گیا ہے، وجہ اس کی بھی سیکورٹی کے خدشات بتائے گئے ہیں۔ اس قدر خدشات تھے کہ وہاں یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے شرکاء کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تو انتظامیہ نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا، انتظامیہ نے اس تقریب کو ختم نہیں کرایا، نہ ملتوی کرایا ہے یہ، بلکہ منتظمین نے اپنے تئیں جو ہے یہ دارالعلوم حقانیہ جو ہے، اور یہ دارالعلوم حقانیہ میں جو زیر تعلیم مدرسین اور طلباء و طالبات اور اساتذہ ہیں، ان کے لیے بڑی عجیب سی خبر ہے یہ۔ وہ بہت تیاری میں تھے اور کافی دنوں سے تیاری کرتے ہیں، یہ پورا سال تیاری رہتی ہے، پھر دستار بندی کا یہ تقریب ہوتی ہے۔ یہ دستار بندی کی تقریب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں بھی جو ہے یہ کانوکیشنز ہوتے ہیں۔ یہ ان کا دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا، دارالعلوم اسلامیہ حقانیہ کوڑا خٹک اس کا پورا نام ہے، اس کا ایک کانوکیشن تھا جو ملتوی کیا گیا اور سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ویسے ایک اور اچھی بات ناظرین مجھے جو اس حوالے سے پتہ لگی، وہ کل اور پرسوں 2 روز جو ہے مسلسل یہ سانحہ پشاور کے حوالے سے سول جو انتظامیہ ہے، سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سویلین تنظیمیں جو ہیں، غیر سماجی تنظیمیں جو ہیں، ان کی طرف سے، پھر کچھ سیاسی پی ٹی آئی خود اٹ سیلف جو ہے بڑی سیاسی جماعت ہے وہاں کے خیبر کی، وہ پی ٹی آئی نے اور بعض لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، جلوس نکالیں اور سفید پرچم تھام کے جو ہے وہ امن کا پیغام دیا ہے۔ یہ ایک خوش آئند امر تھا، اس میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد شامل تھے۔ پھر اس سے 1-2 روز قبل جو پولیس اہلکاروں نے بھی مظاہرہ کیا اور کہا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ جو فورس ایسی باوردی فورس ہے جو عوام کو تحفظ کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ تحفظ عامہ کیا جائے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا، جملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایف آئی آر میں یا میڈیا پر نامعلوم دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اس کا ہمیں معلوم ہے۔ اب وہ باوردی دہشت گرد دکھایا گیا ہے جو گزرا ہے وہاں سے اور وہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بھی اب شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید صحیح پولیس اہلکار نہ ہو۔ یہ بھی ایک کچھ حلقے ایسا کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جنون پولیس اہلکار ہو، جس کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ خودکش بمبار بن گیا اور اس نے اتنی انسانی جانیں لے لی۔ بہرحال اس کی مذمت تو کی جا رہی ہے، لیکن پھر ڈرون حملے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ زمینی حملہ نہیں، ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس سے چھت گری ہے، لیکن وہ تو خیر تصدیق ہو گئی ہے۔ ماہرین نے یہ بتایا ہے، جو فورینسکس ایکسپرٹس ہیں، جو بم ڈسپوزل یونٹ کے ماہرین تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پلر پہ کھڑی ہوئی عمارت تھی مسجد کی، تو وہ پلر جو نیچے گرے ہیں دھماکے سے، بارود 10 کلو تھا، اس دھماکے سے نیچے گرے ہیں تو دھڑم سے جو چھت ہے وہ بھی نیچے آ گئی۔ تو یہ جو بھی وجوہات ہیں، یہ معاملات بڑے سنگین اور بڑے گمبھیر ہیں، ان کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اس میں صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ضلعی انتظامیہ ہو، یا باقی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سویلین جو ہیں، ہر ایک کا اپنا فرض ہے کہ وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جس قدر ممکن ہے اپنا رول پلے کرے۔ 1-2 خبریں اور بھی بڑی عجیب سی آئی ہیں، اور سیاسی طور پہ وہ کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر گرفتاریاں اور مقدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی یہ خبر چل رہی تھی، اس کی گو کہ تصدیق نہیں ہو سکی، حماد اظہر جو سابق وفاقی وزیر ہیں، میاں اظہر جو گورنر پنجاب تھے، سابق گورنر پنجاب، ان کے فرزند ارجمند ہیں، لاہور کے رہائشی ہیں، ان کی گرفتاری کی افواہ اڑ گئی۔ اس کے علاوہ 3-4 مقدمات جو ہیں ان کا پتہ لگا۔ پھر یہ ایک اطلاع آ گئی کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ان کے خلاف کراچی میں مقدمہ ہو گیا ہے، بلوچستان میں مقدمہ کر دیا ہے، خیبر میں مقدمہ، یہ مختلف صوبوں میں مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا۔ پنجاب کے والے سے بھی آلریڈی 2 مقدمات ان پہ ہیں۔ تو ناظرین یہ اب پتہ نہیں، کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے سندھ حکومت اور بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری کے بارے میں جو عدالت میں نازیبہ الفاظ کہے تھے اپنی پیشی کے موقع پر، شاید اس کا نتیجہ ہے کہ کراچی پولیس بھی پہنچ گئی ہے، ان کو راولپنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں جو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج خاصا رش تھا وہاں اس عدالت میں جہاں ان کو پیش کیا گیا، اور پبلک کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ شیخ صاحب کو انہوں نے جو نا بڑا حوصلہ دیا ہے، اور ان کا خون بڑھ گیا ہوگا وہاں دیکھ کے، وہ پولیس حراست میں وہاں لائے گئے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے سندھ حکومت کو یا زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو صاحب کو جو مطعون کیا تھا اور جو ان کے خلاف گفتگو کی تھی، اس پہ کا ریئیکشن ہے۔ جو بھی ہے، بہرحال اس سیاسی مقدمات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا اعلان آپ تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ناظرین، وہ بھی انہوں نے کل یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ جو 33 قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہوئی تھیں، اس پہ اب امیدوار نہیں ہوں۔ یعنی پی ٹی آئی جو ہے
وہ عمران لڑے گی، الیکشن لڑ رہی ہے پی ٹی آئی ان خالی نشستوں پہ، لیکن عمران خان صاحب امیدوار نہیں ہوں گے، بلکہ جو فیصلہ یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا کہ جو پرانے سابق امیدوار تھے، جو ایم این اے سابق تھے، وہی الیکشن لڑیں گے، اور شاید صوبوں میں بھی یہی تاریخ دہرائی جائے گی، اور وہی جو لوگ جنرل امیدوار ہیں وہ رہیں گے۔ ہر حلقے سے اب عمران خان امیدوار نہیں ہوں گے۔ کل عمران خان کو چہرے پہ خاصی رونق دکھائی دی ہے جب انہوں نے چودھری فواد اور نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمران سے زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ عمران بھی بغیر سہارے کے چل رہے تھے خود، اور بڑے حشاش بشاش تھے، اور فواد چودھری اور ان کے بچے، ان کی اہلیہ، وہ بھی بڑی خوش دکھائی دے رہے تھے، ظاہر ہے ان کو رہائی ملی ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ تھوڑا سا بہتر ماحول تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک اس میں خبر جو ہے وہ اچھی محسوس نہیں ہوئی، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بنائی گئی جو سرکاری اے پی سی کہتے ہیں اس کو، وہ سرکاری اے پی سی جو ہے اس میں شرکت نہیں کر رہی۔ کل تک یہ خیال تھا کہ شاید 2-3 رکنی وفد جائے گا پی ٹی آئی کا، اب اس کا بھی انکار ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم انہیں جو امپورٹڈ حکمران کہتے ہیں، وہ ان کو میاں شہباز شریف وغیرہ کو کہتے ہیں، ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جب ہم مانتے نہیں ہیں تو ہم ان کے اے پی سی میں کیوں جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت اہم قومی امور ایسے ہیں جو حل طلب ہیں، اور وہ تبھی حل ہوگا جب قومی سطح پر ہر جماعت کسی مشاورت میں شریک ہوگی۔ جب تک ہم یہ مشاورت نہیں کریں گے، نہ معاشی بحران حل ہوگا، نہ سیاسی بحران حل ہوگا، الیکشن کا، ایون الیکشن کا مطالبہ جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی تب ہو سکتا ہے جب ہم مل بیٹھ کے دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنے اس فیصلے پہ غور کرنا چاہیے، اور شاید اے پی سی میں شرکت جو ہے وہ کسی قوم، دیکھیں قوم کی خاطر یہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ قوم کو جو ہے وہ کوئی اچھا اگر مشورہ دے کے اور کسی مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کو جو ہے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، ان کو اے پی سی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور باقی جماعتیں بھی جا رہی ہیں، اور اگر اے پی سی جس طرح کل اپیکس کا بڑی کامیاب میٹنگ تھی اپیکس کی، میں سمجھتا ہوں اپیکس کمیٹی جو ہے اس نے بڑے اچھے فیصلے کیے دہشت گردی کے حوالے سے، اسی طرح اگر حکومت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، سنجیدہ اور سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اے پی سی کے انعقاد میں، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اپنے فیصلے پہ غور کرے اور اس کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور اپنی آراء سے مجھے مستفید کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، نئی مصطفیٰ عزیز دیجیے، اللہ نگہبان۔